کام ہے، چونکہ صبح بھی جانا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے کام پر، تو ہم وقت کو بچائیں گے اور چاہے کہ آنے تک ہم انشاءاللہ 2 ایکٹیویٹی کریں گے۔ سب سے پہلے ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم سارے بھائی ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنا کرواتا ہوں۔ میرا نام ابو حمزہ ہے اور جماعت الدعوہ کی طرف سے میری ضلع شرقی کے حوالے سے۔ میرا نام سلیم ہے۔ اچھا، تعارف میں نا 2 چیزیں بتانی ہیں کہ نام کیا ہے اور کام کیا ہے، مصروفیت ہے۔ میرا نام سلیم ہے، میرا تعلق ہے، میرا سندھ لڑکن کے نام سے ایک لڑکن چل رہا ہے، ایک گارڈن پہ کامران عباس میرا نام ہے، میں صحافت سے وابستہ ہوں۔ گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام کامران شاہ ہے اور میری مطابق کیا سے جتنی ہمارے خدمت کے قانون مستقل کمیٹیاں بنائی ہیں ان کا فوکس کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام حاجی عادل حسین ہے، ہاسپٹل سے میرا وابستگی ہے، سٹی اسکین ٹیکنیشین ہے، بڑا مشین ہے ہمارا خاص بات ہے وہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سلیم حسین ہے، میں لو کا سر میرا نام سفر عباس ہے اور میں میرا نام عباس علی ہے، میں کرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میں سیکورٹی انچارج ہوں۔ میرا نام ساجد ہے، میں پراپرٹی کرتا ہوں۔ میرا نام عباس علی خان ہے، میں فوٹبال سپورٹ کرتا ہوں۔ بھائی جب پیچھے بھائی ہے، میرا نام عباس ہے، میں گورنمنٹ کرتا ہوں۔ یہ بلڈنگ تباہ کر رہا ہے۔ میرا نام ساجد حسین ہے، میں جاب کرتا ہوں۔ میرا نام آصف حسین ہے، ریسنٹلی ایم فل کر رہا ہوں، ریڈنگ پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی سے۔ راجہ برڈے۔ میرا نام نورالدین ہے، میں ڈرائیور۔ میرا نام ناصر عباس ہے، اسٹوڈنٹ ہوں۔ نام زاہد حسین ہے، ٹرانسپورٹ لائن میں ہوتا ہوں۔ میرا نام فائز علی ہے، میں انجینئر ہوں۔ اچھا بھائی جان، یہ تعارف لینے کا نا ایک مقصد یہ ہے کہ اب نا ادھر بھائیوں نے ماشاء اللہ مختلف شعبے بتائے اور ہم ادھر بیٹھے بیٹھے نا آپ بھائیوں کو بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ذہن میں بٹھا لیا کہ کون کس کام میں اپنی کردار اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے ذہن میں آپ بھائیوں کو نا ہر سطح پر نا جو ہماری سمجھ لیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہماری فیلڈ ہے، اس میں سے ہم نے آپ کو مار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے تعارف کا مقصد۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو یہاں پر بلانے کا مقصد کیا ہے۔ عزیز بھائیوں، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے؟
اور جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے انکل سمیت، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کا پہلا اتنا بڑا حادثہ تھا کہ روزے ہم سب نے رکھے ہوئے تھے اور بچے ہمارے اسکولوں میں تھے، اور لوگ روزہ رکھ کے جو گھروں میں فیملیز ہوتے ہیں، فیملی ممبر وہ سوئے ہوئے تھے، اور 7-8 بجے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا کبھی حادثہ نہ ہوا ہو کہ جس میں یکدم اتنی اموات ہو۔ جب یہ کام ہو گیا تو ہم نے کبھی بھی اس سے پہلے ریلیف ایکٹیویٹی اس انداز سے کبھی نہیں کی، ہمارا کام کچھ اور تھا، لیکن ہم مظفر آباد اور باغ، راولہ کوٹ، ان کے ارد گرد ہم موجود تھے، تو ہماری جماعت کے جو سربراہ ہیں جن کا نام ہے پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا حکم آیا کہ بھئی اپنے اپنے کام چھوڑیں سارے اور لوگوں کی مدد کے لیے نکل جائیں۔ میر صاحب کیا مدد کریں، ہمارے تو پہلے کچھ نہیں ہے اور ہم خود متاثر ہیں۔ بولا کہ نکل جاؤ، جو بھی سامنے چیز آئے نا، کوئی میت ہے تو اس کو کفن دفن کرو، کوئی زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کرو، کسی کے پاس کھانا نہیں اس کو کھانا پہنچا دو، کسی کے پاس چھت نہیں خیمہ لگا دو، بس نکل پڑو۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں کارکن وہاں پر جمع ہوئے، کام شروع ہو گیا۔ کام اتنا شروع ہوا کہ وہ کام نکھرتا چلا گیا اور دن بدن منظم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے اندر خیمہ بستیاں بن گئیں، جو گھر تو مسمار ہو گئے تھے، دریاؤں کے پل ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے امیر محترم، چونکہ میں نے منگلا ڈیم میں دورہ ترقی کیا ہوا ہے، تو جن لوگوں نے جماعت میں سے یہ کام کیا ہوا تھا ان کی ڈیوٹیاں وہاں پر لگ گئی کہ آپ نے کشتی چلانی ہے دریاؤں کے اوپر تاکہ لوگوں کو آر پار کروایا جائے۔ تو میں وہاں پر تھا، چلے کہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، تو وہاں الحمدللہ خیمہ بستیاں بن گئی، لوگوں کو ضروریات زندگی کا سامان ملنا شروع ہو گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ رسول بھی پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کا خوف بھی دلایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی دوران ایک گورا آیا اور وہ ہمارے نثار کیمپ تھا مظفر آباد، وہاں کے انچارج جتنا بھی وہ ڈپارٹمنٹ تھا ریلیف کا، اس کے انچارج تھے نصر جوید صاحب۔ تو انہوں نے نا ان کو آ کے ان کے ترجمان نے بولا کہ یہ کیسے آپ نے کر لیا، کوئی بھی بڑا کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے خاکہ بنایا جاتا ہے، ایک پلان کیا جاتا ہے، آپ نے ابھی حکومت سنبھلی نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا، اور آپ نے کام شروع کر دیا، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ آپ کو پہلے پتا تھا کہ زلزلہ آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نا 2 جملوں میں، بلکہ ایک جملے میں نا اس کو جواب دے دیا، بولا کہ ہم خاکے بنانے میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہم کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ خاکہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ خاکہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں ہم نے کام شروع کیا، دن بدن وہ کام بڑھتا چلا گیا، پنجاب سے، دائیں بائیں سے، خیبر پیکے سے، کراچی سے ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں سامان کے، اور خود بخود وہ خاکہ بنتا چلا جا رہا ہے، ہم خاکے بنانے میں ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بڑی عید کے بعد، بقرہ عید کے بعد، مولانا ساجد نقوی صاحب کو بھی آپ شاید جانتے ہوں گے، یہ وہاں پر گئے، ان کا رشتہ دار تھے مظفر آباد اوپر چوٹیوں پر، تو بقرہ عید کے بعد وہاں پر گئے، تو جب یہ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس ضروریات زندگی کا جو موٹا موٹا سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ چیزیں موجود ہیں، سردی ہے تو کمبل شمبل موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں یکدم تو ایک دفعہ حیران ہو گیا، چونکہ وہ سامان لے کر گئے تھے، کہ یار میں تو گیا تھا ریلیف کا کام، یہ تو ان کے پاس پہلے پہنچا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ سامان کس نے دیا؟ انہوں نے بولا کہ حافظ سعید صاحب کے بیٹے آئے تھے اور وہ سامان لے کر گئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اتنا پریشان ہوا کہ یار ان لوگوں کے متعلق ہم کیا سوچتے ہیں اور یہ ہمارے لوگوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے امت، یہ ہے ہم آہنگی۔ جب انسانیت کی بات آئے گی نا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، کون شیعہ ہے کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے، کون عیسائی ہے کون ہندو ہے کون یہودی ہے، پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا۔ پھر اس کا نتیجہ دیکھیں آگے، یہ کام ہو گیا، پھر ساجد نقوی صاحب لاہور امیر محترم کے پاس تشریف لائے اور شکریہ ادا کرا اور بولا کہ امیر صاحب ہماری سوچوں سے بھی زیادہ آپ نے جو خدمات سر انجام دیں، اور ہم جو اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ فرقے آپ نے تو کرم کر دیا ان فرقوں کا ساتھ،
آپ نے تو ہمیں ایک نئی لائن دے دی ہے, ایک رستہ بتا دیا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے اندر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نتیجے دیتا ہے, آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ. تو جماعت کے اوپر پابندی لگی, کچھ دیر کے بعد وہ جو اقوام متحدہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا وہ بھائی یہ تو وہی ہیں کشمیر والے, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا کام کر دیا اور ان کو ہم نے رجسٹر کر دیا, ان کی رجسٹریشن کینسل کریں. اور اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی اور پنجاب کے پیپل پارٹی کی شاید حکومت تھی, پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے. انہوں نے اتنا پریشرائز کیا پہ ان پر پابندی لگایا فلاح انسانی کمیشن پر. شہباز شریف نے جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں نا ان کی APC بنائی, اور سب سے پہلے نمبر پر اہل حدیثوں کے امیر ہیں ساجد میر صاحب, اور دوسرے نمبر پر مولانا ساجد نقوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے انداز سے بات کی. ساجد نقوی صاحب کی جب بات آئی, انہوں نے بولا بھائی جو لوگ بلا رنگ و نسل بلا مذہب کی تفریق کیے ہوئے اپنے اندر اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں کسی کو ضرورت پڑے اور اپنا تن من دھن لے کر اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر, آزمائشوں مصیبتوں میں ڈال کر وہ انسانیت کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں, ہم ایسی جماعت پر پابندی نہیں لگتے. یقین جانیں اس کے بعد آگے مجلس نہیں چلی, بس ان کی اس بات پر فیصلہ ہوا اور شہباز شریف نے اپنے اس بیان کو واپس